موسم اللہ تعالیٰ نے اور رمضان المبارک نے بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا لوگوں افطاری دا ٹائم قبولیت دا ٹائم یہ دعاواں کرن دا ٹائم ہے، رب کو منگن دا ٹائم ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو انسان افطاری دے وقت جو دعا بھی کردا ہے اللہ وہ دی دعا لو رد نہیں فرما دے، اللہ وہ دی دعا لو قبول فرما دے۔ تو معلوم ہویا کہ رمضان دعاواں کرن والا، رب دے سامنے دامن پھیلان والا، اپنے واسطے عزیز و اقارب واسطے، رشتہ داراں واسطے، امت واسطے، ملک واسطے دعاواں کرن والا مہینہ ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے جتنیاں عبادتاں بھی فرض کیتیاں سارے نالوں اللہ دے نزدیک عزت والی عبادت، سارے نالوں زیادہ شان اور شوکت والی میرے رب دے ہاں جڑی عبادت ہے، عبادات دے اندر روزہ بھی ہے، عبادات دے اندر حج عمرہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا پورے اسلام دے وچوں، پورے دین دے وچوں سارے نالوں جڑی افضل ترین عبادت ہے وہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، سارے نالوں زیادہ عزت والی احترام والی جڑی چیز ہے وہ اللہ دے کولوں منگنا ہے، اللہ دی پکار کرنی، اللہ دے سامنے دامن پھیلانا، اپنے واسطے اپنے عزیز و اقارب واسطے دعاواں کرنیاں، اے پوری دی پوری شریعت نالوں اعلیٰ اور افضل مسئلہ ہے۔ اور دین اسلام نے سانو دعا کرن دے طریقے بھی دسے، شرطاں بھی دسیاں کہ کنہ طریقے دے نال دعاواں کرنیاں۔ سارے نالوں پہلی شرط ہے کہ دعا جدوں بھی کرنی ہے ڈائریکٹ رب دے کولوں کرنی ہے، بغیر کسی وسیلہ دے، بغیر کسی زندہ یا مردہ دے، بغیر کسی نبی ولی دے وسیلے تو بغیر جدوں بھی پکارنا ہے، جدوں بھی دامن پھیلانا ڈائریکٹ رب دے سامنے۔ اور دوسری شرط ہے کہ حاضر دل دے نال دعا کرنی، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، سس دل نال، غافل دل نال منگی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس واسطے ڈائریکٹ رب نو پکارنا ہے، رب کو دعا کرنی ہے، اور حاضر دل دے نال دعا کرنی ہے۔ دوسری شرط ہے کہ حاضر دل دے نال دعا کرنی ہے، اور تیسری شرط ہے کہ دعا منگن لگے ہاں، دعاواں کرن لگے ہاں اپنے مالک تے یقین بھی رکھنا ہے۔ بغیر یقین تو منگی ہوئی دعا پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں میری دعا اللہ سنے گا یا نہیں، نہ۔ تیسری شرط دعا واسطے ہے کہ جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ دے نال اللہ دی ذات تے یقین رکھ کے دعا کرنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ، او میرے ساتھیو رب کو منگیا کرو، رب دے سامنے دامن پھیلایا کرو، رب دے کو دعاواں کیتیاں کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، لیکن اس واسطے شرط ہے کہ اللہ دے اوپر یقین رکھ کے دعا منگی کرو۔ جدوں بھی دامن پھیلانا ہے، جدوں بھی رب دے کو دعا کرنی ہے اللہ دی ذات دے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اور آخری شرط ہے کہ حرام دے کو بچنا ہے، لقمہ حلال دا ہونا چاہیے، جسم تے پہنے ہویا لباس حلال دا ہونا چاہیے، سوچ حلال والی ہونی چاہیے، غذا حلال والی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں چار شرطاں دے نال دعا کردا ہے، رب نو پکارنا ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے، نمبر 2 حاضر دل دے نال دعا کرنی ہے، نمبر 3 یقین دے نال دعا کرنی ہے،
نمبر 4 ہے کہ حرام نہیں کھانا، حرام کے قریب نہیں جانا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ اس انداز دے نال انہاں شرطاں دے نال دعاواں کرے گا، اللہ سونا وعدہ کر رہے ہیں کہ ان اللہ قد وعدہ بالاجابہ، اے 4 شرطاں دے نال میرے کو دعاواں کرنے والے ہو، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ تہاڈی ہر دعا کو قبول کراں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا، ایک غلط عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، ایک غلط عقیدہ ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں، مومن انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج تو بعد یہ نہیں کہنا کہ اللہ میری دعا سنتے نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا اسے قبولیت واسطے طریقے ہیں کہ کدی اللہ جو بندہ دعا منگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتے ہیں، کدی قیامت والے دن واسطے اس کی دعا نو مؤخر کر دیتا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس تے آن والی مصیبت آیا رہی ہوتی ہے، وہ دعاواں کرتا ہے تو میں اللہ دعا دی وجہ تو اسے مصیبتاں اور دکھ دے کو دور کر لینا۔ اس واسطے ہر مومن دی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مومن دی ہر دعا اللہ سن دے، ہر مومن دی ہر دعا اللہ قبول کر دے، لیکن وہ قبول نیت دے طریقے 3 ہیں جنہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس واسطے پھر آواز آئی نا آسمانہ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آواز آندی ہے وہ آسمان تو، کائنات رب اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو میرے بندے تواڈے کول آ کے میں اللہ دے بارے سوال کریں، میرے محبوب پیغمبر اے جدو میرے بندے تواڈے کول آ کے میرے بارے سوال کریں، آ میرے بندو سن لو فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہاں، میں اللہ قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدو بھی تو میں نے پکارنا ہے، جس حال دے اندر بھی میرے کو دعا کرنا ہے، میں اللہ تیری ہر دعا کا جواب دینا، اجیب جواب دینا۔ توجہ، صحابہ نے چند سوال کیتے میرے محبوب دے کو، اور وہ چند سوال تے چند سوالات دے جواب جڑے وہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر کیتے۔ توجہ بڑی قیمتی بات نظر کرنا لگے، فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول آ کے سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، چند متعلق سوال کر رہے ہیں، کل میرا پیغمبر تسی جواب دے دیو کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آئے جڑے اسی چند نو بنایا ہے او دا فائدہ ہے کہ وقت معلوم ہو جاندہ ہے، حج دے ایام دا پتہ چل جاندہ ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب نو کہہ دیں کل تسی جواب دیو، تسی جواب۔ ایک اور سوال ہویا ہے، فرمایا یسألونک عن الجبال، اے توڑے کلو پہاڑا دے متعلق سوال کر دیں، کل میرا پیغمبر تسی جواب دے دیو۔ ایک اور سوال ہویا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کہہ دیں کل میرا پیغمبر تسی جواب دے دیو، تسی جواب دے دیو۔ جتنے بھی سوال صحابہ نے کی دیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیو، لیکن لوگوں طریقہ طے ہونا چاہیے یہ سید دے اندر کہ اللہ کہندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جدو میرے بندے تواڈے کولوں آ کے میں اللہ دے بارے سوال کریں تو چاہیے تے ہونا چاہیے کہ کل تسی جواب دے دیو۔ اللہ ایتھے کل ذکر نہیں کیتا، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہاں۔ اللہ دسنا چاہنا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، میں اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے بندے اور میں اللہ دے درمیان لفظ کل آ جائے، میں اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، چاہیے تے ہے کہ میں کہتا کل محبوب پیغمبر تسی جواب دے دیو، لیکن میں اللہ نے لفظ کل اڑا کے کہہ دیتا ہے فَإِنِّي قریب اجیب، میرا پیغمبر تسی زبان و حرکت بات دے اندر دینا، میں اللہ پہلے جواب دے رہا بگل کول تو کہ میں اللہ توڑے قریب ہاں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں بھی تسی میں اللہ نو پکار دے ہو، میرے سامنے دعا کر دے ہو، میں اللہ تہاڈی ہر دعا نو قبول کر لینا۔ اور اس آیت مبارکہ تو پہلے بھی اللہ رمضان دے احکام بیان کر رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ تو بعد دے اندر بھی اللہ رمضان دے احکام بیان کر رہے ہیں، اور درمیان دے اندر اللہ کی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جدو سوال کرنا کہ میرے بندے تواڈے کولوں میں اللہ دے بارے، تو فَإِنِّي قریب، میں اللہ خود جواب دے رہا کہ میں اللہ قریب ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، میں اللہ قریب ہاں، میں اللہ قریب ہاں۔ اللہ اس تو پہلے بھی رمضان دے مسائل بیان کر رہے ہیں، اس تو بعد دے اندر بھی رمضان دے مسائل، درمیان دے اندر اللہ کہتے ہیں مینوں پکارو، میرے کولوں دعا کرو۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو، رمضان دے اندر جس طرح تسی روزے رکھنے ہیں، رمضان دے اندر جس طرح تسی رات دیاں تراویحاں پڑھنی ہیں، رمضان دے اندر جس طرح تسی اعتکاف کرنا ہے، رمضان دے اندر جس طرح تسی سحریاں تے افطاریاں کرنی ہیں، رمضان دے اندر جس طرح تسی صدقہ تے خیرات کرنے ہیں، میں اللہ کہہ رہا ہاں کہ رمضان دعاواں والا مہینہ ہے، رمضان دے اندر دعاواں بھی میں اللہ کو خوب کرنی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرن دا ہر بندے دا اپنا اپنا ذوق۔ اللہ اللہ اللہ، ایک بندہ دعا کردا ہے، مسلم دے اندر حدیث آتی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار بندے دی بیمار پرسی کرنے واسطے گئے۔ جدو بیمار بندے دی بیمار پرسی کرنے واسطے گئے نا، دیکھیا کہ او بندہ انتہائی لاغر ہو چکیا، ہڈیاں دا ڈھانچہ، گوشت ختم ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی دعا بھی کر دو ہوندا سا، دعا بھی کوئی کر دو ہوندا سا؟ جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں یہ دعا کر دو ہوندا سا کہ اللہ جیڑی تکلیف دینی ہے نہ مینوں دنیا تے ہی دے لا، جہنم دی تکلیف میرے کو برداشت نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولیا اللہ دے کولو دنیا تے بھی تکلیف نہیں منگنی چاہیے، جس طرح دنیا تے جس طرح جہنم دے کولو بچن کی دعا کرنی ہے نا، اسی طرح دنیا دے اندر بھی یہ دعا کرنی کہ اللہ دنیا دیا تکلیفاں کو بھی مینوں محفوظ کروا۔ آ میرے یار آ، میں تین ایک دعا سکھلانا، اور تو دعا سکھلا، تو صرف آخرت کی ٹینشن لے رہے ہیں، اللہ تینوں دنیا تے بھی اپنی رحمت دے بھی شامل کر لے گا، اور تینوں آخرت دے بھی جہنم دے کولو بجا کی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ جی محبوب جی فرمایا پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ مینوں دنیا دے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مینوں دنیا دے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ مینوں آخرت دے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اللہ مینوں جہنم دے عذاب دے کولوں بچا لائے۔ صحیح مسلم دے اندر آندا ہے میرے محبوب نے دعا دا طریقہ سکھلایا ہے، صحابی نے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، اور راوی کی کہنا ہے لوگوں فدع اللہ لہو فشفا، انہیں دعا کی ہے اللہ کریم نے اس نے دنیا تے بھی شفاعت عطا کی دیا، اور اللہ نے جہنم دے کولوں بھی انہوں محفوظ کر لیا۔ فرمایا دعا منگن دار بندے دا بڑا بڑا ڈھنگے طریقہ ہے، لیکن جڑا طریقہ میرا محمد تو دس رہا ہے اس طریقے دے نال دعا کرنی ہے، حاضر رب نو پکارنا ہے، حاضر دل دے نال دعاواں کرنی ہے، اور یقین دے نال دعاواں کرنی ہے، حرام دے کولوں بچ کے دعاواں کرنی ہے۔ انہاں چار شرطاں دے نال جو بھی میرے کولوں تسی منگو گے، جدوں بھی سوال کرو گے، جس انداز دے نال کرو گے، میں اللہ تہاڈی ہر دعا نو قبول کر کے ہر چیز تانوں عطا کر دیواں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، اے میرے بندے نہ میرے بندے جنہ کو غلطیاں ہو گئیاں لیکن پھر بھی میرے بندے، اے میرے بندے نہ جڑے میرے بارے سوال کر رہے ہیں، اے میرے بندے نہ جڑے میرے بارے تھوڑے کو آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ساڈا رب دور ہے کہ قریب ہے، اگر دور ہے تو اسی اچھی اچھی آواز نہ رب نو پکاریے،
اور اگر قریب ہے تو ایسا سے پکاریے۔ فرمایا محبوب پیغمبر میں اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ تسی جواب دیو، میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب فَإِنِّي قریب، میں اللہ تیرے قریب ہاں۔ اللہ کتنا تو قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور بندہ جتنا تو بھی اپنے قریب نہیں، میں اللہ تا تیری شارب تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ اجیبو، اللہ اللہ اللہ، اجیبو، میں توڑیاں دعاواں دا جواب دے دونا جدوں بھی تسی میرے پکارو، جدوں بھی میرے سامنے دامن پھیلاؤ، جدوں بھی تسی میرے کو منگو۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اللہ دے کو منگن والا اس انداز دے نال منگ رہا، اس انداز دے نال کہندا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اللہ، ہویا کی ہے کہ بڑی قوم نو تبلیغ کیتی ہے، دعوت دیتی ہے، قوم نہیں بنے، اور جدو قوم نے نہیں بنیا تو دل دے اندر خیال آیا ہے کہ اللہ میں انہوں نے بڑا تیری طرف بلایا ہے، یہ نہیں بندے، اللہ انہوں نے تباہی کر دے۔ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب آن والا انہوں نے اوپر چاہیے آئی نا کہ اللہ دا نبی یونس علیہ السلام اللہ دے حکم دے انتظار کردہ، لیکن یونس پیغمبر نے اللہ دے حکم دے انتظار نہیں کیتا، ایک قوم ایمان نہیں لے آندی، دین ایمان نہیں لے آندے، انہوں دے اوپر عذاب آ جانا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو چاہیے کہ اللہ دے حکم دے انتظار کردہ، لیکن یونس پیغمبر اللہ دے حکم دے انتظار کرن تو بغیر بھی چل پڑے آئے، اور قرآن تذکرہ کرتا ہے، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کرو نا میرے یونس کا واقعہ، جدو قوم دے نال ناراض ہو کے چل پہ آئے، بڑے غصے دی حالت دے اندر قوم دے کولوں چل پہ آئے، اور چلدیاں چلدا کی ہوندا ہے اذا ابق الى الفلك المشہور، چلدے ایک بھری ہوئی کشتی کول پہنچے آئے جیڑی پہلے بندیاں دے نال بھری ہوئی ہے۔ اللہ دا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بھی اودے اندر سوار ہو گئے، اور لوگوں جدو دریا دے درمیان دے اندر کشتی پہنچی ہے، کشتی دے اندر حرکت شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے کیا ہے، لوگوں وزن زیادہ ہو گیا ہے، سامان اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اے سمندر دے اندر دریا دے اندر سامان نو پھینکیا ہے، لیکن کشتی دا توازن برقرار نہیں ہو رہا۔ اللہ اللہ کہنے لوگوں سارے مر جاواں گے، اس نالوں بہتر ہے کہ چند لوگوں دریا دے سپرد کیتا جائے، کر دیتا جائے۔ قرآن کہتا ہے اذا بق الى الفلك المشغول، اے دوڑ دویا غصے دی عالم دے اندر بھری ہوئی کشتی دے اندر گیا ہے۔ اذا بق الى الفلك المشغول فساہم فکان من المدحضین، قرآن ڈالیا گیا کہ کینوں دریا دے حوالے کیتا جائے، کینوں سپرد کیتا جائے۔ اللہ کہتے جدو قرآن دازی ہو رہی آئی، تو قرآن دازی دے اندر باقی سٹن والے دے نال میں اپنے یونس پیغمبر دے نام نو بھی نکال دیتا، اکیلا یونس نو نہیں چکیا۔ من المدحضین، من المدحضین، پہلی گل تے وے کہ کشتی بھری ہوئی ہے، اور دوسری گل ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بھی دریا دے سپرد کیتا ہے، انہاں دے نال اللہ دے پیغمبر حضرت یونس نو بھی دریا دے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جدو یونس پیغمبر نو دریا دے سپرد کرنے واسطے تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ کہندے میں مچھلی نو حکم دیتا، او مچھلی سن لے میں اللہ دا حکم، اے جدو میرا یونس پیغمبر آوے نا دریا دے اندر پہنچے، میرے یونس پیغمبر تو پہلے منہ اتنا کھولی اپنا کہ میرا پورا دا پورا یونس پیغمبر تیرے پیٹ دے اندر چلا جائے۔ اللہ دے حکم دے نال مچھلی آئیے، انہیں منہ کھولے آئے، اللہ دا نبی یونس پیغمبر پورا دا پورا مچھلی دے پیٹ دے اندر چلا گیا ہے، اور لوگوں مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس پیغمبر چلے گئے۔ قرآن کی کہندہ ہے فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، اے اندھیرے دے اندر چلا گیا ہے،
اللہ مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا ہے، پانیاں دیاں تہواں دا اندھیرا ہے، تہ دے اوپر تہ دا اندھیرا ہے، اللہ جلنی دا اندھیرا ہے۔ انہاں تیناں اندھیریاں دے اندر میرا یونس پیغمبر چلا گیا اور اتھے جان دو بعد کی کہندا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں یونس اس بات اقرار کر رہا کہ تیری اجازت تو بغیر میں آ گیا، لیکن جتھے میں آ گیا نا مچھلی کے پیڑ دے اندر، اللہ اتھے کوئی رشتہ دار بھی کوئی نہیں، اللہ کسی کمپنی کی سروس بھی کوئی نہیں، اللہ کوئی کنیکٹ نمبر بھی کوئی نہیں، کوئی رابطہ بھی کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی کوئی نہیں، کوئی دوست بھی کوئی نہیں، اللہ دنیا کی ہوا بھی نہیں پہنچی۔ اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اے وقت بسر کر رہے ہیں، اللہ آسمانہ تو اعلان کر دیں او مچھلی خیال کرنا آج تو پہلے تیرے پیٹ کے اندر جو کچھ آندا ہی میں اللہ اس نو خوراک بنا دوں سا، لیکن میرے یونس نو خوراک نہیں بنانا بلکہ بطور مہمان بنا کے میرے یونس نو اپنے پیٹ کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ اے دے نال مہمانہ والا شروع کرنا ہے، مہمانہ والا تسی اندازہ لگاؤ تینہ اندھیریاں دے اندر یونس پیغمبر چلے اور تینہ اندھیریاں دے اندر یونس نے ڈائریکٹ پکاریا، ڈائریکٹ دعا کی تھی اور ڈائریکٹ دعا کی تھی اور کی تھی رب دے کول، کسی پیغمبر دا وسیلہ نہیں پیش کیتا۔ پہلے آدم نوح کئی نبی گزرے ہو، کسی پیغمبر دا یونس نے وسیلہ نہیں پیش کیتا اور کی کہتے نادا فی الظلمات، اے آوازہ لگا رہا ہے میں اللہ نو پکار رہا ہے، فی الظلمات تین اندھیرے دے اندر مینوں پکار رہا ہے اور کہندا کی ہے لوگوں سنو ذرا غور کرو لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو وہ تیری ذات ہے کہ اتھے باپ تا نہیں پہنچ سکتا لیکن تیری مدد پہنچ سکتی ہے، اللہ اتھے رشتہ دار تا کوئی نہیں آ سکتا پر تیری رحمت شامل حال ہو سکتی ہے، اللہ کوئی دوست نہیں تھے پہنچ سکتا لیکن اللہ تو تیری رحمت شامل حال ہو سکتی ہے۔ اللہ انہاں تینہ دیرہ دے اندر نہ کوئی میری دعا نبی سن رہا ہے نہ کوئی ولی سن رہا ہے، لیکن میرے اللہ تیری شان ہے کہ انہاں تینہ دیرہ دے اندر یہ اگر تیرے کو دعا کی جائے تو میں یونس دا کیتا ہے کہ انہاں تینہ دیرہ دے اندر بھی کی تیوں دعا منو سن والی ذات ہے تو میرے اللہ دی ذات ہے اور کی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروارا تیری اجازت بغیر آ گیا۔ جب یونس علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نا اللہ دے آسمانہ تے تھر تھل مچ گیا، اللہ دے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا وہی یونس جڑا صبح شام تینوں پکاردا ہے، صبح شام تینوں کو دعاواں کردا ہے، لیکن اللہ آج یونس کی دعاواں دے اندر غم بھی ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یونس کدھر دوروں تینوں پکار رہا، یونس کی دعاواں دے اندر غم بھی ہے۔ اللہ کہندے نے فاستجبنا لہ، اللہ اے تینہ اندھیریاں دے وچوں میرے یونس نے میرے کو دعاواں کی دیاں اور میں اللہ نے تینہ اندھیریاں دے اندروں دریا دی تحت الثرى دے اندر اپنے یونس دی دعاواں نو سن کے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اور لوگ پتہ نہیں کی کہتے وہ جی قرآن ڈالیا گیا نا جدو قرآن اس بات تے ڈالیا مولا نے کہا ساڈا ایک تجربہ ہے کہ جڑا کوئی غلام اپنے آقا دی اجازت تو بغیر آئے نا ادو کشتی اس طرح دی حرکت کر دی ہے، قرآن اس بات دی ذکر نہیں کرتا، کوئی قرآن اس انداز دے نال نہیں ڈالیا گیا کہ کوئی غلام بھاگ کے آیا بلکہ بھری ہوئی کشتی دی وچوں وزن نو کم کرن واسطے پہلے سامان سٹیا گیا اور دیگر لوگاں دے نال اللہ دے پیغمبر حضرت یونس دے حق دے اندر قرآن آیا، قرآن اندازی ہے اور یونس نو بھی دریا دے سپرد کر دیتا۔ اللہ کہندے نے مچھلی دی میرے اللہ فرمایا میری امانت میں اللہ نو واپس کرو، اللہ اور میری امانت میں اللہ نو واپس کرو، میں آن والے لوگاں نو مسئلہ سمجھانا آئی
کہ اگر کوئی دریا دیتا تو سرا دے اندر بھی چلا جائے، اندھیرے دے اندر بھی چلا جائے، پھر بھی میرے کو وہ دعا کرے، میں اللہ پھر بھی وہ دیاں دعا مانو سن کے قبول کر کے وہ دے غمّن دور کر دیں دونوں۔ اے مچھلی میری امانت نو واپس کر۔ مچھلی تیر دی ہوئی دریا دے کنارے دے آئیے، اور اس طرح جس طرح الٹی کرتا ہے بندہ، اس نے حضرت یونس پیغمبر نو دریا دے کنارے تے باہر نکال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اولا بہت چٹیل میدان دے اندر اسی یونس پیغمبر نو ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سقیم میرا یونس پیغمبر بیمار ہے۔ مچھلی دے پیڑ دے اندر رہن دی وجہ تو جلد بڑی نرم ہو گئی ہے، گوشت جڑا ہے کم ہو گیا ہے، جلد نرم ہو گئی ہے، خطرہ ہے کہ میرے یونس پیغمبر دے جسم نے مکھی بیٹھ دی تو کوئی تکلیف شروع ہو جاتی۔ میں اللہ نے کی کیا فرمایا کہ میں اللہ نے کدو دی بیل نو پیدا کر دیتا ہے، اور کدو دی بیل عام طور تے زمین تے پھیلتی ہوندی ہے، لیکن میں اللہ نے اس کو اپنی قدرت دے نال اونچا کر کے درخت بنا دیتا ہے۔ اللہ کدو دی بیل کیوں پیدا کیتی؟ فرمایا اس واسطے پیدا کیتی ہے کہ کدو دی بیل تے مکھی نہیں بیٹھدی ہوندی تاکہ میرے یونس بیمار پیغمبر دا وجود محفوظ ہو جائے۔ میں اللہ نے دریا دے وچ ہرنی نو حکم دیتا، جا 3 ٹائم جا کے میرے دکھیا پیغمبر نو، میرے پریشان پیغمبر نو جا کے دودھ پلا۔ اور اللہ کی کہتے ہیں لوگو لالا بِسَفِي بَطْنِهِ لولا انہو کان من المسبحین لالا بِسَفِي بَطْنِهِ لا یوم یبعثون۔ اگر یہ میرا یونس پیغمبر میرے کلوں دعا نہ کردا، میرے کے سامنے دامن نہ پھیلاندا، میرے کلوں در فریاد رسی نہ کردا، میری پکار نہ کردا، میں اللہ قیامت دے دن تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رکھدا۔ قیامت والے دن لوگ اپنی قبراں چوٹ کے میں اللہ دے دربار دے اندر آندے، لیکن میرا یونس مچھلی دے پیٹ دے وچوں آندا۔ میں اللہ نے اس طرح نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ فرمایا کہ اس نے میرے سامنے دعاواں کیتیاں، اور جڑا بندہ میرے سامنے دعاواں کرے میں اللہ کدی وہ دعا نو رد نہیں کرتا ہوندا، وہ قبول کر کے وہ دے غم اسی طرح دور کر دیندا ہوندا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے جو واقعہ سنایا نا، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، تو سکھ صحابی کہنے لگے محبوب جی یہ صرف یونس واسطے خاص ہے کہ اللہ نے یونس پیغمبر دی دعا سن کے قبول کر کے یونس نے مچھلی دے پیٹ دے وچوں نکالیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تسمعوا الى قول اللہ عز وجل، بولیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ دا قرآن دا کہنا ہے کذالک ننجی المؤمنین، تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ دا قرآن یونس پیغمبر دے واقعہ دوال کہہ رہا ہے کذالک ننجی المؤمنین، جیڑا مومن بندہ بھی میرے یونس والی دعا پڑھ گئے، جدوں بھی میرے کو دعا کرے گا، جس طرح میں اللہ نے یونس پیغمبر دے غم نو دور کیتا ہے، اے یونس پیغمبر دے الفاظ نال کیتی ہوئی دعاواں نو میں اللہ قبول کر کے او دے غم بھی دور کر کے او دیاں پریشانیاں بھی دور کر دیا گا۔ رمضان دعاواں والا مہینہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جدوں میرے محبوب پیغمبر جدوں میرے بندے توڑے کلو آ کہ میں اللہ دے بارے سوال کریں کہ اللہ ساڑھا دور ہے کہ قریب ہے، میرے محبوب تسی جواب نہیں دینا، میں اللہ خود جواب دے رہا انی فإنی قریب، میں اللہ قریبا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اللہ توڑی ہر دعا نو سننا بھی ہاں، قبول بھی کرنا تے جواب بھی دینا۔ اس واسطے اللہ دسنا چاہتا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں رمضان دے اندر جس طرح روزے رکھ رہے ہیں، سہریاں افطاریاں کا اہتمام کرنا ہے۔ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان دے اندر دعاواں کرنی ہیں کیونکہ رمضان دعاواں کرنے والا مہینہ ہے۔ کیوں جی قاری صاحب کی کرنا؟ قاری عمیر صاحب دعا کرنی، دعاواں کرنی، اور دعا کوئی مرد ہوئے یا عورت،
اللہ کہتے ہیں جدوں بھی میرے کوئی پکارتا ہے میرے کو دعا کرتا ہے میں اللہ نہ کسی مومن مرد کی دعا نو رد کرنا نہ کسی مومنہ عورت کی دعا نو رد کرنا اللہ اکبر کس طرح امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور میرے نبی کے صحابی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ نے ایک دعا سکھلائی کہ ابو سلمہ میں محمد تنو ایک دعا سکھلانا اس انداز جناب تو دعا جو کرے گا نا جیڑی چیز تیرے کو چلی گئی اللہ وہ دے گا جو تیرے بہتر دے گا اللہ اللہ توجہ الفاظ سے غور کرنا کوئی نقصان ہو جائے کوئی پریشانی آ جائے تو میں محمد تینوں ایک دعا سکھلانا وہ مصیبت دے وقت تکلیف دے وقت تو پڑھنی اللہ تینوں وہی چیز دے گا یا اس نالوں بہتر اور میرے محبوب نے حضرت ابو سلمہ نو ایک دعا سکھلائی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہ جی یہ مصیبت آئی ہے جی اندر میں اجر عطا فرما واخلف لی خیرا منہا اللہ جی میرا نقصان ہویا ہے اس نالوں بہتر تو عطا کر دے میرے محبوب نے دعا سکھلائی ابو سلمہ نے جا کے اپنی گھر والی ام سلمہ نے سکھلا دی صحابہ دی عادت آئی کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول اللہ دی بات یا اللہ کے رسول دی بات سن دے سن وہ جا کے اپنے گھر والے انو اپنے بچیاں نو سکھلان دے سن پڑھان دے سن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے کہ میں دعا یاد کر اور اتفاق ہے سویا کہ ابو سلمہ دا انتقال ہو میرے خامد ابو سلمہ دا انتقال ہو لیکن جی رسول اللہ دی دعا ابو سلمہ دے ذریعے میرے کو پہنچی ہے میں وہ دعا کرنی شروع کر دی ام سلمہ کی کہہ رہی ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ تینوں پتہ ہے میرے سر دا تاج ابو سلمہ میرے کو چلا گیا ہے اللہ اس مصیبت دے اندر تو منوں صبر دے اور اجر عطا فرما واخلف لی خیرا منہا اور اس نالوں بہتر منوں عطا فرما حضرت ام سلمہ کہنی ہیں لوگوں میں دعاواں تک کر دی رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پہ یقین کر کے لیکن میں دنیا کے اندر نظر دوڑا دی ساں کہنی ہوں دی ساں کہ ابو سلمہ نے تو واپس کوئی نہیں آنا اور ابو سلمہ اتنا میرے نال محبت کرنے والا اتنا پیار کرنے والا انی اللہ دی عبادت کرنے والا محبوب دی سنت عمل کرنے والا اعلیٰ کا کائنات دے اندر ابو سلمہ تو ود میں کوئی اور بندہ نظر بھی نہیں آندا لیکن ام سلمہ کہتی ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین کر کے دعاواں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ اللہ دعا بھی پڑھ رہی ہے ام سلمہ اور چمڑے نو رنگ بھی لگا رہی ہے چمڑے نو رنگ رہی ہے ایک خاتون آندی اور آگے کہتی ہے ام سلمہ میں تیرے واسطے خوشخبری دا پیغام لے کے آئی ہوں کہ تیرے نال نکاح کرن دا پروگرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے فرمانیاں میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی میں فوراً کہا کہ اللہ تو بھی سچا تیرا محمد بھی سچا جدو کوئی تکلیف آ جائے اس انداز دنال دعاواں کی دیئے جان اللہ واقعی پہلے نالوں بہتر عطا کر دے دل پہلے میں صرف ام سلمہ سا اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت قائم کرن دی وجہ تو ام المومنین بڑھا دیتا ہے پہلے میرا خامد ابو سلمہ لوگوں اللہ نے میں نے دے بدلے دے اندر خامد محمد رسول اللہ عطا کر دیتا ہے اللہ کہنا لوگوں مرد ہو یا خواتین اے رمضان والا مہینہ دعا والا مہینہ ہے میرے سامنے دعا کر رہا ہو اے عقیدہ چھوڑ دیو کہ اللہ سنگا نہیں ہے اے عقیدہ چھوڑ دیو کہ اللہ سڑیے دعاواں نو قبول نہیں کرتا مومن بندے دی ہر دعا نو میں اللہ قبول کرنا اور منگن والا میرا پیغمبر ہوئے یا میرے پیغمبر دا کوئی منن والا ہوئے یا میرے پیغمبر دی منن والی کوئی خاتون ہوئے جدو میرے سامنے دامن پھیلایا جائے میرے کلو دعاواں کی دیئے نو میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا اللہ 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 قرآن دعائیاں دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
کہ جدو میرے بندے میں اللہ دے متعلق تھوڑے کو دعا کے سوال کریں، میرا پیغمبر میں اللہ خود جواب دے رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارن والے پکار دی دعا دیتا ہوں نا، جواب دیتا ہوں نا۔ وہ لوگوں یہ تو انسان ہے، انسان اللہ کہتے ہیں کوئی حیوان، کوئی چرند، کوئی پرند، وہ سارے نالو ہلکی جی مخلوق کیڑی ہے، کیڑی چونٹی، کیڑی چونٹی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جدوں کوئی چونٹی بھی دعا کرے میں اللہ تو بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور تینوں کہنے کیا ہے کہ اللہ سنتا نہیں، اور تینوں کہنے پٹی پڑھائی ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور میں اللہ دی شان ہے کہ میں اللہ چونٹی کی دعا تو رد نہیں کرتا۔ حدیث راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو صحابی کا نام ہے تو کی کہنا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تو انہوں سارے انہوں میرے سمیت قیامت والدن ابو ہریرہ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج نبی من الانبیاء، اللہ دے نبیوں دے وچ ایک نبی ہے سلیمان پیغمبر، بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، بادشاہ پیغمبر ہے، اللہ نے ہوا نو تابع کر دیتا ہے سلیمان پیغمبر دے، جنات بھی تابع، اللہ اللہ اللہ، انسان بھی تابع، چرند تے پرند بھی تابع۔ اللہ نے سلیمان پیغمبر نو پرندیاں دیا بولیاں بھی سکھا دی دیاں، جتنے کوئی پرندہ بیٹھ کے کوئی چون چون کرتا ہے سلیمان پیغمبر کہہ دینا آؤ لوگو میں تمہیں دسائے پرندہ اللہ نو کس طرح پکار رہا ہے، اللہ کو کس طرح دعا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سلیمان پیغمبر دے ساتھی آندن کہہ دینا اللہ دے نبی سلیمان دی اتنا عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں ہوئی، آؤ نہ دعا کریے، نماز استسقاء پڑھیے، باہر نکل کے دعا کریے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم نو نال لے آئے، اللہ اللہ اللہ، اے بارش کی دعا کرنے واسطے، نماز استسقاء پڑھنے واسطے، شہر تو باہر نکل دیں، شہر تو باہر۔ اللہ کریم نے حضرت سلیمان پیغمبر دنال عجیب معاملہ فرمایا ہے، ایک چونٹی ہی اپنے پیرانوں آسمان دی طرف پھیلا کے دعا کر رہی ہے، اللہ دے کلو دعا کر رہی ہے، اور کی کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقکا، اللہ اسی تیری مخلوق دے وچ ایک حقیر دی مخلوقا، ایک ادنا دی مخلوقا، لا نہلکنا بذنوب ابن آدم، اللہ سنو لوگاں دے گناہاں کی وجہ تو سنو پر عذاب نازل نہ کر، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما۔ اے چونٹی دعا کر رہی ہے، کدی چونٹی دی گلاں تسی بھی سنی ہیں؟ نہیں، چونٹی نو ہاتھ تے چوک کے تے کان نال لایا جاوے پھر سوال آندی ہے؟ نہیں، لیکن پتہ نہیں کتنی دور کس غار دے اندر، کس غار دے دروازے تے چونٹی دعا کر رہی ہے، اللہ نے چونٹی دی زبان دے وچوں نکلیاں دعاواں اٹھا کے اپنے سلیمان پیغمبر دے کن تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور سلیمان کن لا کے چونٹی دی دعا سن رہے ہیں، چونٹی کی کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من مخلوقکا من خلقکا، اللہ سی تیری حقیر دی مخلوقات تیری مخلوقات دے وچوں، اللہ اللہ نہلکنا بذنوب ابن آدم، اللہ لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو ساڈے تے عذاب نازل نہ کر بلکہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جدو چونٹی کی بات نو سنیا ہے پیچھے مڑ کے کہہ رہے ارجعو ارجعو، چلو 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 واپس چلو۔ ساتھی کہہ دیں حضرت جی نماز استسقاء نہیں پڑھی، دعاواں کوئی نہیں کیتیاں، رحمت دی بارش کوئی نہیں آئی۔ فرمایا لوگو اللہ کریم نے چونٹی کی دعا نو میں سلیمان دے کن تک پہنچایا ہے، اے چونٹی اللہ کو لو بارش مگریے، میں سلیمان دا کیتا ہے، میں سلیمان دا نظریہ ہے،
کہ جس انداز دے نال چونٹی دعا کر رہی ہے، میرا رب اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ میں سلیمان دا کیتا ہے کہ اللہ چونٹی دی دعا نو بھی رد نہیں کرے گا، چونٹی دیاں کی دعا نو رد نہیں کرے گا۔ لہذا واپس چلو دعا منگن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ والے نے لکھیا ہے کہ سلیمان پیغمبر اللہ تک شہر تک نہیں پہنچے، اللہ نے رحمت دیا بارشاں باد دیا۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو، تسی تا بندے ہو، میرے محمد دی امت ہو، اور میرے توڑے نال بڑا پیار ہے، اپنے نبی دی وجہ تو میں اللہ نو توڑے نال بڑا پیار ہے۔ میں اللہ توڑیاں دعاواں کس طرح رد کر سکنا؟ میں اللہ دی تشان ہے، میرے کولو کیڑی بھی دعا کرے تو میں اللہ کیڑی دی دعاواں نو بھی رد نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ آج دا ویسے آج دا پیغام کہ جس طرح رمضان روزے والا مہینہ، رمضان جہاد والا مہینہ، غزوہ بدر 17 رمضان ہوئے، جس طرح رمضان سحریت افطاریاں کرنے والا مہینہ، جس طرح رمضان اعتکاف والا مہینہ، اسی طرح رمضان اللہ دے کولو دعاواں کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ دے کولو منگن والا مہینہ ہے، اپنے واسطے، اپنے عزیز وقارے واسطے، اپنے فوت شدگان واسطے۔ لوگوں جتنے بھی فوت ہو گئے مسلمان ساڑے، وہ جنت دے اندر اللہ سب نے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت ملن دے باوجود ساڑیاں دعاواں دے انتظار کر رہے ہیں، انتظار انہوں نے اپنی دعاواں دے اندر شامل کرنا۔ اس واسطے اللہ قرآن دے اندر فرما دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس تو آیت تو پہلے بھی مسائل رمضان دے ذکر کر رہا ہے، اس آیت تو بعد بھی رمضان دے مسائل درمیان دے اندر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جدو میرے بندے میں اللہ دے متعلق سوال کریں، میرا پیغمبر ٹھہر جاؤ، میرا پیغمبر ٹھہر جاؤ، میں اللہ خود جواب دے رہا انی فإنی قریب، میں اللہ تو اشارت تو بھی قریب ہاں۔ اگلی گل بھی سن لو، اجیب دعوت الداع، جدو بھی میں نے پکارو، جس حال دے اندر بھی کوئی پکارے، زبان نال پکارے، یا کوئی گنگا ہے زبان دے نال نہیں پکار سکتا، انسان ہے یا حیوان ہے، کوئی چرندے یا کوئی پرندے، جدو بھی کوئی بندہ میں نے پکار ہے، میں اللہ اپنے ہر مومن بندے دی دعا نو سن کے قبول کر کے جواب بھی دینا ہوں۔ اللہ جواب بھی دینا ہے۔ آخری بات، ایک آدمی آئی، اس نے ایک بت دی پوجا کرتا، ایک بت دی، اور بت نو اٹھ دیا بیٹھ دیا کہہ دو سی یا سنم یا سنم، اٹھ دیا بیٹھ دیا، مسائل دے اندر، دکھاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر کہنا یا سنم، پکار دیا پکار دیا پکار دیا پکار دیا، 70 سال گزر گئے، بت نو پکار دیا 70 سال گزر گئے۔ 70 سال تو بعد نہ کہہ رہا یا سنم یا سنم یا سنم، اچانک زبان پھسلی تے زبان دے وچوں نکلیا یا سمد، اللہ اللہ، یا سمد کہنا نہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک باری نکلیا ہے اور بھول کے نکلیا ہے، بھول کے ایک باری نکلیا ہے 70 سال دی زندگی کے اندر ایک باری، اور وہ بھی بھول کے، اور کی کہندا ہے یا سمد، آسمان تو آواز آئی لبیک یا عبدی، جی جی میرے بندے جی، میں اللہ حاضر ہوں، اللہ اللہ، لبیک یا عبدی، جی جی میرے بندے، جی میرے بندے، 70 سال تو میں تو پکارے آئے، لبیک یا عبدی، جی میرے بندے، 70 سال تو بعد پکارے آئی، ایک باری پکارے آئی، بھول کے پکارے آئی، پھر بھی میں اللہ جواب دے رہا ہوں۔ اللہ دے فرشتے کہتے ہیں اللہ انہیں بھول کے پکارے آئے، 70 سال دے اندر صرف ایک باری پکارے آئے، تو اتنی محبت دے پیار دے نال جواب دینا ہے۔ فرمایا ہاں میرے فرشتوں سن لو، 70 سال تک بت نو پکاردا رہا ہے، پر بت نے جواب نہیں دیتا۔ 70 سال دے اندر سے ایک باری پکارے آئے، بھول کے پکارے آئے،
میں اللہ دی شان ہے کہ میں اللہ پھر بھی جی جی کر کے جواب دے رہا ہوں۔ اگر آج بھی میں اللہ دی آواز سے جواب نہ دینا تو معاذ اللہ پھر بت میں اللہ دی درمیان فرق کی رہ جاندہ۔ اور میں اللہ دی شان ہے غیرانو پکارو گے نہیں سنن گے، قبرہ والے نہیں سنن گے، نبی نہیں سنن گے، ولی نہیں سنن گے، اپنے نہیں سنن گے، بیگانے نہیں سنن گے۔ میں اللہ دی شان ہے کہ کوئی بھل کے بھی میں نو پکارے، زندگی دے اندر ایک واری بھی پکارے۔ میرا قرآن دعائیاں دے رہا ہے اجیبو اجیبو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب اجیب۔ میں اللہ جواب دینا، اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، اے لوگاں دیاں بنائیاں کسے